پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کا خیر مقدم، فریقین کی رضامندی سے مذاکرات کی میزبانی باعث افتخار۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کا عمل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نمائندے خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیگ کر دیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ مذاکرات میں پاکستان کے کردار پر بڑی بیٹھک، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور سینئر حکام کی شرکت، پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکاء کو صورتحال پر بریفنگ، شہباز شریف کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ کہا، تنازع کے حل کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کا کردار تسلیم کرنا خوش آئند بات ہے۔ ایران کسی بھی قیمت پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم اب بہتر افراد سے بات کر رہے ہیں، جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، اسٹیو وٹکوف، جے ڈی وینس اور مارکو روبیو متحرک ہیں۔ دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدے سے متعلق اب کیا بنتا ہے۔ ایران میں نئی قیادت آئی ہے، یہ رجیم چینج ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا جو کل مل گیا۔ ایران جوہری ہتھیار کبھی نہ بنانے کے لیے راضی ہے۔ بہت پرفیکٹ ٹیم ورک ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، کہ جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ سٹیج پہ اتنا ریلیونٹ کر دیا ہے کہ آج پاکستان کا نام ہر کوئی عزت سے لیتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا پرفیکٹ ٹیم ورک، شہباز شریف کے ٹویٹ کے پیچھے اعتماد، پاکستانی خطے میں بیلنس قائم رکھا، امریکہ اعتماد کر رہا ہے، خلیجی ممالک بھی پاکستان کو اہم سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام ریڈ لائن ود دلت میں گفتگو، کہا، پوری دنیا فیلڈ مارشل کے کردار کو مان رہی ہے، دیکھنا ہوگا امریکہ اور ایران کس چیز پر راضی ہوتے ہیں، مذاکرات کے لیے راستہ کب نکلے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پاکستان کی ڈپلومیسی کا دنیا بھر میں چرچا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیرولائن لیوٹ نے واضح کیا، یہ حساس سفارتی بات چیت ہے۔ امریکہ معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا، باضابطہ اعلان ہونے تک قیاس آرائیوں کو حتمی نہ سمجھا جائے۔ سی سی این کے مطابق مذاکرات کے لیے امریکہ کی جانب سے رابطہ کیا گیا۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار تجاویز سننے کو تیار ہے۔ ایران کی امریکہ کی جانب سے 15 نکات ملنے کی تصدیق، امریکی میڈیا سے گفتگو ہوئے ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نکات ثالثوں سے ملے، جائزہ لیا جا رہا ہے، سوچ و بچار اور مکمل مشاورت کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے جنگ بندی کی شرائط بتا دی، امریکہ کو ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی، جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے، میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکار، توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، محسن رضائی کی وارننگ، چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون، تنازع کو بات چیت سے حل کرنے پر زور، عباس اراغچی کا ملیشین وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، خود مختاری اور حق دفاع کے عزم کو دہرایا۔ دنیا کے کئی ممالک میں عوامی بیداری دیکھ رہے ہیں، لوگ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان اور مصر کے عوام آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا، امن صرف باہمی تعاون اور عوام کے خواہشات کے احترام سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی سپیکر کا کہنا ہے، تیل کی کاغذی منڈی میں ہونے والی سرگرمیوں کا بخوبی علم ہے، دیکھتے ہیں کیا وہ ایندھن کو تبدیل کر سکتے ہیں یا صرف باتیں ہی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جانگ زی ٹونگ کی ملاقات، مشرق وسطی میں مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تناؤ فوری کم کرنے پر زور، پاکستان اور چین کے درمیان آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعادہ، فریقین کا قریبی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق، برطانوی ہائی کمشنر جین میریج بھی اسحاق ڈار سے ملے، خطے کی صورتحال پر گفتگو، علاقائی امن کے لیے بات چیت کا عمل ناگزیر قرار۔
چین کی مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بعض ممالک کا اجارہ دارانہ رویہ عالمی قوانین، اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام آباد میں چینی سفیر کی گفتگو، اسرائیل سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، ترک صدر کی وارننگ، کہا خطے میں امن اور انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے حملوں کو روکا جائے۔ نیتن یاہو کی جنگ کا خمیازہ 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں۔ مکہ اور اسرائیل باز نہ آیا، مذاکرات اور حملے ساتھ ساتھ۔ ٹرمپ کے منع کرنے کے باوجود ایران میں گیس تنصیبات پر حملے، تہران میں شدید دھماکے، توانائی انفراسٹرکچر نشانہ، خرم شہر میں گیس پائپ لائن اور اصفہان میں گیس پریشر ریڈکشن اسٹیشن پر بم برسا دیے۔ تبریز میں بمباری سے 6 شہری شہید، مزید 122 زخمی۔ حملوں میں اب تک 498 اسکول اور 62,000 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ پاس سالانہ انقلاب نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، حملوں میں 6 افراد شہید، 9 زخمی۔ لبنان نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، تہران سے اپنا سفیر واپس بھی بلا لیا۔ ایرانی سفیر کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم۔ حزب اللہ کی لبنان سے ایرانی سفیر کی بے دخلی کی مذمت۔ ایران کا تگڑا جوابی وار، سجیل، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کی بوچھاڑ، بن گورین ایئرپورٹ پر طیاروں کو نشانہ بنا ڈالا۔ تل ابیب، رامات گان، نیگیو اور بیر شبی میں فوجی اہداف نشانہ۔ بن گورین خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف۔ بحرین پر حملے میں اماراتی فوج کا کانٹریکٹر جاں بحق، 5 اراکین زخمی۔ اماراتی وزارت دفاع کی تصدیق۔ کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر۔ عراق میں PMF ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ، ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ اربیل میں میزائل حملے میں 6 کرد فوجی ہلاک۔ محمد باقر ذوالقدر علی لاریجانی کی جگہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری مقرر۔ امریکہ ایران جنگ کے دوران اموات کے اعداد و شمار جاری۔ ایران میں 1550 شہری لقمہ اجل بنے، 18,551 زخمی۔ لبنان میں 1026 شہادتیں، عراق میں 61، UAE میں 8، کویت میں 6، عمان میں 3، بحرین میں 3 اور سعودی عرب میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ مذاکراتی ماحول کے باوجود عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں غیر مستحکم۔ امریکی خام تیل کی قیمت $91.55 فی بیرل پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $102.23 فی بیرل میں فروخت۔ ایران جنگ سے پیدا شدہ صورتحال، ایشیائی ترقیاتی بینک کا بڑا اعلان، کشیدگی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی پیکج دینے کا فیصلہ۔ ایشیا اور ایشیا پیسیفک ممالک کو فوری مالی مدد دی جائے گی، فوری بجٹ سپورٹ اور فائننسنگ پروگرام کا آغاز۔ توانائی بحران سے نمٹنے کا چیلنج، پنجاب بڑے فیصلوں کے لیے تیار، اہم سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش۔ تعلیمی اداروں میں 15 اپریل تک چھٹیوں کی تجویز، پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے پر غور، غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی، میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تمام سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ ہائی آکٹین فیول کا استعمال ضروری ہو تو متعلقہ افسر یا صارف بوجھ خود اٹھائے گا، اعلامیہ جاری۔ متعلقہ اداروں کو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ بھارتی عدالت سے چیئرپرسن دختران ملت آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی کو 30 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ حریت رہنما عبدالحمید لون کا سخت رد عمل، کہا کشمیری حریت پسند خواتین رہنماؤں کو سزائیں کالے قوانین کے تحت دی گئی ہیں۔ کراچی میں بارش سے قبل ہی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ناظم آباد نمبر 1 میں نکاسی آب نہ ہونے سے جنازے اٹھانا بھی مشکل۔ شہری کی بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ انتظامیہ سے شکایات کر کے تھک گئے، کوئی سنا ہی نہیں، شہریوں کی دہائی۔ مغربی ہواؤں کے اثرات، بادلوں کی گرج برس کا امکان، ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ سلسلہ 31 مارچ تک جاری رہے گا، آندھی اور یالہ باری کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد، وسطی اور جنوبی پنجاب، کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا نیا سپیل متوقع۔
क्रिकेट का धमाल, पीएसएल का इस्तकबाल, रंग बिरंगे इवेंट का ऑफिशियल तराना रिलीज, एंथम का थीम बीच पे खेलेंगे रखा गया। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने आवाज का जादू जगाया। और एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, एक्शन, रिएक्शन, T20 के सारे रंग पीएसएल के संग। क्रिकेट की धुन छिड़ने में एक दिन बाकी, गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। माइकल ब्रेसवेल, मुस्तफिजुर रहमान, मोइन अली, कुशाल मेंडिस समेत गैर मुल्की खिलाड़ी और कोचेस लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम, साइम अयूब, सलमान आगा और दीगर खिलाड़ियों ने टीमों को ज्वाइन कर लिया। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स का तवील ट्रेनिंग सेशन।